اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 22ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے. مکہ المکرمہ کی وادیوں میں نہتے اور کمزور مسلمانوں پر جو طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس کی ایک مختصر سی جھلک آپ نے گزشتہ قسط میں دیکھی تھی، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آج کے اس قسط میں جانتے ہیں کہ خود نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں نے کس کس طرح سے تکلیفیں دی. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان دعوت دینی شروع کی اور بت پرستی کی علانیہ مذمت فرمائی، تو قریش مکہ کے چند معزز لوگوں نے ابو طالب کے پاس آ کر شکایت کی، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. ابو طالب نے محبت اور نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی دعوتی مشن اور اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اس لیے یہ وفد دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا، جس میں تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہم شریک تھے. ان لوگوں نے ابو طالب سے آ کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو غلط بتلاتا ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی گمراہ کہتا ہے، ہمیں عقل و فہم سے عاری قرار دیتا ہے. آپ یا تو اسے روک دیں کہ وہ ان باتوں سے باز آ جائیں، یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں. یعنی یہ کہ یا تو آپ ان کو اس حرکت سے باز رکھیں، یا پھر ہم ان سے اور آپ سے نمٹ لیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ایک ختم ہو جائے. ابو طالب نے بھانپ لیا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا اور قریش اب تحمل و برداشت نہیں کر سکتے. ابو طالب سخت شش و پنج میں پڑ گئے تھے، اس لیے کہ ایک جانب انہیں اپنے بھتیجے کا ساتھ نبھانا تھا، تو دوسری جانب قوم سے بھی دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے. آخرکار انہوں نے اپنے لاڈلے اور چہیتے بھتیجے کو بلا بھیجا اور کچھ اس طرح سمجھانے لگے کہ قوم کے چند معزز لوگ جو سرداران مکہ میں سے تھے، آج میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اے لاڈلے، اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جو بوجھ وہ اٹھا نہ سکے. اپنے اس چچا جنہوں نے 8 سال کی عمر سے لے کر اب تک ساتھ دیا تھا، ان کی زبان سے الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ آج ان کے پیر بھی ڈگمگا رہے ہیں، وہ بھی اب میرا ساتھ نہیں دے سکتے. تو صاف اور واضح لفظوں میں آپ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا. خدا یا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رو دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تشریف لے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جاتا دیکھ کر چچا نے آواز دی اور کہا، میرے بھتیجے یہاں آؤ. جب آپ سامنے تشریف لے آئے تو چچا نے کہا، جاؤ اور جو تمہارا دل چاہے کہو، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، خدا کی قسم میں تم کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا اور کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہے. مشرکین مکہ نے آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، جس کا ذکر اس سے پہلے کی ویڈیو سیریز میں ہو چکا ہے. اب جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر ظلم کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مشن میں نرمی نہیں برت رہے ہیں، تو یہ بات مشرکین مکہ پر اور بھی زیادہ گراں گزری. اس لیے انہوں نے اب مکے کے بیوقوف اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی. آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، کبھی ساحر تو کبھی جادوگر تو کبھی کاہن اور مجنون. ایک دن سرداران مکہ کعبے کے پاس حتیم میں جمع تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور طواف کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے کچھ فقرہ بازی کی اور آپ پر طنز کیا۔ 3 مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے اسی طرح آپ کا مذاق اڑایا۔ آخر میں آپ رک گئے اور فرمایا کہ قریش کے لوگوں، کیا تم سنتے ہو؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے ہلاکت لے کر آیا ہوں۔ آپ کے ان الفاظ سے سب اس طرح خاموش ہوئے کہ معلوم ہو رہا تھا کہ کسی میں جان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاطفت اور تعلق کی باتیں کرنی شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی جیسا بنایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر پیچھ پر پیچھ دینے شروع کی۔ گردن مبارک بہت بھیج گئی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اطمینان سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت پڑھ کر سنائی: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس بات پر مارتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس روشن دلائل بھی لے کر آیا ہے؟ چند شریر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور ان کو بہت زد و کوب کیا۔ بہرکیف وہ صدیق اکبر تھے، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا: صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک دوسری دفعہ کا واقعہ ہے کہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی خانہ کعبہ میں جا بیٹھی۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے۔ شقی عقبہ اٹھا، نجاست سے بھری اوجری اٹھا لایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پشت مبارک پر رکھ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کی جانب متوجہ تھے، کچھ خبر نہ ہوئی۔ کفار ہنسی کے مارے لوٹے جا رہے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی بھی موجود تھے۔ کافروں کا ہجوم دیکھ کر ان کو ہمت نہ ہوئی، مگر معصوم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا آ گئی۔ انہوں نے باپ کی پیٹھ سے اوجڑی کو پرے پھینک دیا اور ان سنگ دلوں کو سخت سست کہا: ان تمام اذیتوں، تکلیفوں اور مجرمانہ حرکتوں کے باوجود بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام مظالم کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی بد دعا نہیں دی، بلکہ ہر وقت ان مشرکوں اور کافروں کے حق میں دعا ہی کرتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پریشان ہی رہے۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے، آج کے اس قسط میں اتنا ہی، اگلی قسط کے آنے تک انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد، على سيدنا